الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم شهر رمضان کا مہینہ الذي أنزل فيه القرآن وہ ہے جس میں اتارا گیا قرآن ہدی للناس جو باعث ہدایت ہے انسانوں کے لیے وبینات من الہدی اور جس میں دلیلیں ہیں ہدایت کی والفرقان اور دلیلیں ہیں حق اور باطل میں فرق ظاہر کرنے کی فمن شہد منکم الشہر فلیصم پس جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو چاہیے کہ وہ پورے مہینے کے روزے رکھے ومن کان مریضا او علی سفر اور جو کوئی ہو بیمار یا سفر پر فعدۃ من ایام اخر
تو وہ گنتی پوری کر لے دوسرے دنوں میں سے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے تمہارے لیے آسانی، ولا یرید بکم العسر، اور نہیں چاہتا تمہارے اوپر تنگی، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم پورا کر سکو تعداد کو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ بڑائی بیان کرو اللہ کی اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا شکر بجا لاؤ۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، حضرات گرامی، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بارے میں بیان فرمایا تھا کہ تمہارے پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور پھر ہمت دلانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ ایام معدودات، چند ہی گنتی کے دن ہیں، سال میں 30 یا 29 دن ہیں، تو اس لیے خوشی خوشی اس تعداد کو، گنتی کے ان دنوں کو پورا کر لو اور اس کے اندر روزہ رکھو۔ اب وہ گنتی کے 30 یا 29 دن کون سے ہیں، یہ بات مجمل تھی، تو یہاں سے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اس مجمل کی تفصیل فرما رہے ہیں کہ وہ جو گنتی کے چند دن ہیں وہ شہر رمضان، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس لیے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تم روزے رکھو، اور پھر ساتھ ہی رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت بیان فرما دی کہ جانتے ہو رمضان المبارک کا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور صرف قرآن کریم ہی نہیں بلکہ رب العالمین نے اس مہینے کو وحی کے نزول کے لیے منتخب فرمایا، اور جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اسی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نازل فرمائی۔ واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی 1 تاریخ کو اللہ نے صحف ابراہیم نازل فرمایا، اور 6 رمضان المبارک کو تورات نازل کی گئی، اور 13 رمضان المبارک کو انجیل نازل فرمائی گئی، اور 24 رمضان کو قرآن کریم کا نزول ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر ہے کہ 12 رمضان کو زبور نازل ہوئی، اور 18 رمضان کو انجیل کا نزول ہوا۔ تو یہ ساری آسمانی کتابیں جو اللہ نے نازل فرمائی تو رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر نازل فرمائی، اور ان کتابوں کے نزول سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے رکھے، اس لیے بھی روزوں کی اور اللہ کے کلام کی آپس میں مناسبت ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کی جو روحانی قوت ہے وہ ترقی پذیر ہو جاتی ہے، ترقی کر جاتی ہے،
موسیٰ अलैहिस्सलाम 40 रोज़ खिलवत में तूर पर रोज़े से रहे तो अल्लाह ने तौरात अता फरमाई, और ईसा अलैहिस्सलाम 40 रोज़ बयाबान में रोज़े से रहे तो अल्लाह ने इंजील अता फरमाई, और प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30 रोज़ गार हिरा में खिलवत के अंदर रहे तो अल्लाह ने कुरान करीम का नुज़ूल फरमाया। तो फरमाया अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये ऐसा महीना है कि इसमें कुरान का भी नुज़ूल हुआ और बाकी आसमानी किताबों का भी इस महीने के अंदर नुज़ूल हुआ। तो इसलिए ये महीना इंतहाई बाबरकत महीना है। हुदल लिन्नास, कि जिस महीने के अंदर अल्लाह ने जिस कुरान को नाज़िल फरमाया वो कुरान सारी इंसानियत के लिए बाइसे हिदायत। तो एक तो इस इजमाल की तफसीर कर दी गई कि रमज़ान के जो चंद दिनों के रोज़े हैं ये रमज़ान के महीने के अंदर रखे जाते हैं, और फिर साथ ही दूसरे मकाम पे अल्लाह ने फरमाया कि कुरान करीम का जो नुज़ूल हुआ वो लैलतुल क़द्र के अंदर हुआ। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने इस कुरान करीम को लैलतुल क़द्र के अंदर नाज़िल फरमाया। दूसरे एक मकाम पे फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, हमने इस कुरान करीम को एक बाबरकत रात के अंदर नाज़िल फरमाया। वो बाबरकत रात कौन सी है? तो इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र के अंदर उसकी तफसीर बयान फरमा दी कि वो लैलतुल क़द्र की रात है। और ये जो रात है इसकी अपनी जगह एक अजीम शान फजीलत है। एक तो रमज़ान का महीना बाबरकत, और फिर इसके अंदर कुरान करीम का नुज़ूल, और फिर कुरान करीम का जो नुज़ूल है वो लैलतुल क़द्र के अंदर, और लैलतुल क़द्र की फिर अपनी एक अज़मत कि इस रात को अल्लाह तबारक व तआला ने ये रात ख़ास तौर पर उम्मत मुहम्मदिया को अता फरमाई, और उम्मत मुहम्मदिया को ये जो रात मिली है वो भी वैसे ही नहीं मिल गई, बल्कि इस रात के मिलने के अंदर भी अल्लाह के महबूब पैगंबर की कुड़न है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम है और उम्मत के लिए दर्द है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुज़िश्ता उम्मतों की उम्रें आईं, उनके नेक आमाल आए, तो फिक्र हुई, गम हुआ कि या अल्लाह मेरी उम्मत की उम्रें तो मामूली उम्रें हैं, तो इस एतबार से नेक आमाल के अंदर तो मेरी उम्मत के लोग पीछे रह जाएंगे बाकी उम्मतों से। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत खिज़कील अलैहिस्सलाम, हज़रत यूशा इब्न नून अलैहिस्सलाम के बारे में जब आया कि उन्होंने 80-80 साल तक इस तरह अल्लाह की इबादत की कि पल झपकने के बराबर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की और पल झपकने के बराबर भी आराम नहीं किया, मुसलसल इबादत के अंदर रहे, तो रश्क पैदा हुआ कि या अल्लाह मेरी उम्मत तो पीछे रह जाएगी। तो अल्लाह ने इस इनाम के अंदर ख़ास तौर पर इस उम्मत को ये रात अता फरमा दी कि हम तुम्हें लैलतुल क़द्र अता फरमाते हैं। ये ऐसी रात है कि जो इंसान आपकी उम्मत का जो फ़र्द इस एक रात के अंदर अल्लाह की इबादत करेगा तो वो क़द्र और मंज़िलत वाला बन जाएगा, और एक रात के अंदर क़ुर्ब इलाही की वो मुसाफ़त तय कर लेगा, वो मंज़िलें तय कर लेगा कि जो दूसरे लोग हज़ारों महीनों के अंदर नहीं और कई बरसों के अंदर नहीं तय कर सकते। इस एक रात में फरमाया कि जो आदमी इबादत करेगा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर,
اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر کے ہوگی، 83 سال کی عبادت سے بڑھ کر کے ہوگی۔ اور فرمایا کہ یہ ایسی عظمت والی رات ہے، ایسی برکت والی رات ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس انسان نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے، ثواب کی طلب سے ایک رات اللہ کی عبادت کی، قیام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، رب العالمین اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو پچھلے گناہوں کی معافی بھی اور 83 سال کی عبادت سے بڑھ کر کے عبادت کرنے کا اجر و ثواب بھی، اور اللہ رب العزت کے یہاں اس کی قدر و منزلت بھی۔ تو بے شمار فضیلت اللہ رب العزت نے اس ایک رات کے اندر رکھ دی، اور فرمایا کہ یہ ایسی رات ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، اس رات کے اندر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک جو فرشتے ہیں، تمام آسمانوں سے سدرۃ المنتہا تک وہ فرشتے زمین کی طرف نزول کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان لیلۃ القدر نزل جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فی کبکبۃ من الملائکہ یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل، کہ جب یہ لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کا جھرمٹ لے کر کے زمین کی طرف نزول فرماتے ہیں، اور دوسری روایت میں فرمایا کہ 70,000 فرشتوں کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر اترتے ہیں، 4 مقامات پر جھنڈے گاڑے جاتے ہیں، بیت اللہ کے اندر، مسجد اقصیٰ کے اندر، روضہ اقدس پر اور کوہ طور پر، اور پھر اس کے بعد یہ فرشتے روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں، یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل، جہاں پر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہیں، کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ ایسی عظمت والی، ایسی برکت والی رات ہے۔ تو فرمایا کہ اس رات کے اندر ہم نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا، جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں اس تاریخ کے اندر ان کتابوں کو انبیاء علیہ السلام کو دے دیا گیا، لیکن الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کریم کا جو نزول ہوا لیلۃ القدر کے اندر، اس کا نزول اس طرح سے ہوا کہ اللہ نے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف، جو آسمانی دنیا پہ کعبہ ہے، بیت العزت، اس کی طرف قرآن کریم کو نازل فرما دیا اس ایک رات میں لیلۃ القدر کے اندر، اور پھر بیت العزت سے 23 سال کے عرصے میں ایک ایک آیت، 2 آیتیں، 3 آیتیں، ایک سورت، جتنی ضرورت ہوتی گئی، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے، اور 23 سال کے اندر اس کا نزول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل ہوا۔ تو فرمایا الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں اللہ نے اپنا بابرکت کلام نازل فرمایا، اس کے اندر بابرکت رات رکھی کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور خود یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اس لیے کئی طرح کی برکات اور کئی طرح کی عظمتیں اس مہینے کے اندر جمع ہیں، اور ایسی رات کہ جس کی طلب کے اندر، جس کی تلاش کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا۔ اس رات کو ڈھونڈنے کے لیے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، اور پھر جب تیسرا عشرہ شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے سے منہ باہر نکال کر کے فرمایا کہ میں نے شب قدر کی تلاش میں
2 عشرے اعتکاف کیا، اور اب مجھے بتایا گیا ہے کہ جس کی تم تلاش کر رہے ہو، جس کی تمہیں طلب ہے، وہ آخری عشرے کے اندر۔ اس لیے جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو اس آخری عشرے کا اعتکاف کریں۔ اور پھر اس رات کو ڈھونڈنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ زندگی میں پابندی کے ساتھ آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کا ہمیشہ اعتکاف فرمایا یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر ازواج مطہرات نے یہ اعتکاف کیے۔ تو اعتکاف اپنی جگہ پہ ایک مستقل عبادت، ایک عظیم الشان عبادت۔ فرمایا جو آدمی ایک دن اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا طواف کرے گا، تو اس کے درمیان میں اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقوں جتنی مسافت قائم کر دی جائے گی، اور ایک خندق کی جو مسافت ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کے برابر ہے۔ اور دوسری روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف مسنون کیا، کان کحجتین و عمرتین، یہ ایسا ہے کہ گویا اس نے 2 حج کیے اور 2 عمرے کی۔ اور فرمایا کہ المعتکف یعتکف من الذنوب ویجری لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلھا، کہ جب انسان اعتکاف کرتا ہے تو ہر طرح کے گناہوں سے وہ اعتکاف کی حالت میں محفوظ رہتا ہے، اور بعض ایسی نیکیاں ہوتی ہیں کہ جو انسان اعتکاف کے اندر نہیں کر سکتا، جن کا تعلق مسجد سے باہر کے ماحول سے ہوتا ہے، کہ کسی غریب کی مدد کرنا، کسی بیوہ کا ہاتھ بٹانا، اس کی مدد کرنا، اور کسی یتیم کی مدد کرنا، جنازے میں شرکت کرنا، اس طرح کے جتنے بھی اعمال ہیں اعتکاف کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا، لیکن فرمایا کہ ان تمام اعمال کا بھی اس کے نامہ اعمال کے اندر اجر و ثواب لکھا جاتا ہے، جو اس کی عادت تھی اعتکاف سے باہر کرنی۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ نے یہ بہت ساری باتیں جمع فرما دی۔ ایک تو قرآن کریم کا نزول، کہ اس مہینے کے اندر بندے قرآن کریم کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، اور فرمایا کہ من قرأ بحرف من کلام اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالہ، جو آدمی ایک حرف کی تلاوت کرے گا اس کو ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملیں گی۔ لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ، میم الگ۔ جس نے الف لام میم پڑھا 30 نیکیاں اس کو مل گئی۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قیامت کے دن یہ روزے اور یہ قرآن بندے کے حق میں اللہ رب العزت کے سامنے سفارشی بنیں گے۔ یقول الصیام اے ربی انی منعت الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فی، ویقول القرآن منعت النوم باللیل فشفعنی فی فیشفعان، روزہ سفارش کرے گا کہ پروردگار میں نے اس بندے کو دن کے وقت کھانے سے، پینے سے اور نفسانی خواہشات پورا کرنے سے روکے رکھا اور یہ روکا رہا، آج اس بندے کے حق میں سفارشی بنتا ہوں، میں سفارش کرتا ہوں، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن سفارش کرے گا کہ اے اللہ راتوں کو آرام کرنے سے اور نیند کرنے سے اس بندے کو میں نے روکے رکھا اور یہ روکا رہا، اور رات بھر قیام کے اندر کھڑا رہا اور تجھے میرا قرآن جو ہے اس کو سنتا رہا، آج میں اس کے حق میں سفارشی بنتا ہوں، اس کے حق میں سفارش قبول فرما فیشفعان، اور میں اللہ رب العزت دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ تو ایک تو قرآن کریم کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے، چاہے وہ سمجھ کر کے ہو یا بغیر سمجھے۔ اور دوسرا اس مہینے کے اندر 2 عشرے گزر گئے ہیں، آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے،
اور آخری عشرے کی جو عبادت ہے، اہم ترین عبادت اعتکاف، اس کا اہتمام کیا جائے کہ بندہ اعتکاف کی حالت میں ہوگا تو فرمایا اگر وہ سویا ہوا بھی ہے تب بھی شب قدر کے پا لینے کا اسے اجر و ثواب ملے گا۔ اور تیسری شب قدر کی جستجو کی جائے، تلاش کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عتق من النار کا عشرہ ہے، جہنم سے چھٹکارے اور خلاصی کا عشرہ ہے۔ اس عشرے کے اندر خاص طور پر اللہ رب العزت سے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، توبہ اور استغفار کی جائے، اور اللہ سے معافی مانگی جائے کہ پہلے 2 عشروں کے اندر ہم سے جو کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی، اور ہم اپنی مغفرت نہیں کروا سکے، اے اللہ اس آخری عشرے کے اندر ہماری مغفرت فرما اور ہمیں جہنم سے چھٹکارا عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔